وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانتاً پیش کرنے کے بعد حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قصے کو بیان فرمایا اور فرمایا احسن القصص، تمام قصوں سے سب سے زیادہ احسن قصہ یہی ہے. فرمایا احسن القصص، وہ قصہ کون سا ہے؟ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا اور اللہ تبارک تعالی نے جو ارشاد فرمایا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. فرمایا یہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے احسن قصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اللہ تبارک تعالی نے بھیجے. اب 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش جو تھے ان میں جو افضل تھے 313 رسول بھیجے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے 313 جو افضل تھے ان کو رسول بنایا. ادھر اللہ تبارک تعالی نے ہر نبی کو امت دی، ادھر حضور کو امت عطا کی. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تعداد تھی وہ بھی 1,24,000 کم و بیش تھے، یعنی صحابہ کرام کی تعداد بھی 1,24,000 تھی. اب ان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسولوں انبیاء کرام میں سے رسولوں کو افضل بنایا جو تھے 313، اور ادھر حضور کے بھی غلام تھے. ان میں بھی حضور نے 313 کے بارے میں فرمایا یہ افضل ہیں. اور وہ 313 کون تھے؟ جو جنگ بدر میں آئے، مسلمانوں کی سب سے پہلی جو جنگ ہوئی جو اس میں ہے وہ 313 سب سے افضل تھے. اور اس کے علاوہ وہ جو 313 رسول تھے ان میں اللہ تبارک و تعالی نے 10 رسولوں کو افضل بنایا، ان کو فضیلت دی. اب 313 پر 10 کی فضیلت ہے، 1,24,000 پر 313 کی، پھر 313 کے اوپر 10 کی فضیلت ہے. اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اپنے غلاموں کے اوپر جو 313 تھے ان کے اوپر بھی فرمایا ان کے اوپر بھی 10 کی فضیلت ہے. وہ 10 کون سے؟ جسے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کہا جاتا ہے، یعنی یہ قطعی جنتی ہیں. حضور نے دنیا میں ان کو جنتی فرمایا. عشرہ مبشرہ یہ 10 صحابہ کرام، ان کی فضیلت 313 صحابہ کرام جو جنگ بدر میں ہے ان پر ہوئی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو 10 رسول تھے نا ان کے اوپر بھی 4 رسولوں کی افضلیت دی، 4 رسولوں کو افضل بنایا. اور ادھر حضور کے جو غلام تھے 10 تھے ان میں بھی 4 کو افضل بنایا. ایک صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی المرتضی. ان 4 کو حضور نے وہ 10 عشرہ مبشرہ تھے ان پر فضیلت دی. اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 پر جو 4 رسول 12 پر 10 پر افضل تھے ان 4 کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک رسول کو فضیلت دی. اور وہ تیرے اور میرے کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے انبیاء اور رسولوں پر افضلیت آئی. اور ادھر جو 4 صحابہ حضور کے غلام بچ گئے نا ان میں بھی حضور نے ایک کو فضیلت دی، وہ صدیق اکبر ہے. سارے صحابہ کرام کے اوپر صدیق اکبر کو فضیلت دی اور یہ پہلے خلیفہ بنے حضور کی امت میں. اور کون صدیق اکبر ہے؟ بچپن میں بھی جو ساتھ ہیں، لڑکپن میں بھی ساتھ ہیں، جوانی میں بھی ساتھ ہیں، سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں، شہر میں ساتھ ہیں، گاؤں گئے تو گاؤں میں ساتھ ہیں، جنگ میں گئے تو جنگ میں ساتھ ہیں، تجارت میں گئے تو تجارت میں ساتھ ہیں، غار میں گئے تو غار میں ساتھ ہیں، آج مزار میں بھی ساتھ ہیں. وہ صدیق اکبر سب کے اوپر حضور نے ان کو فضیلت دی. تو صدیق اکبر حضور کی امت میں سب سے افضل خلیفہ بنے، حضور نے ان کو فضیلت دی. تو دونوں یار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام اور رسولوں کے امام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو فضیلت دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نبیوں کا ذکر فرمایا، کم و بیش 26 انبیاء کرام کا ذکر آیا، مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر، مختلف تعداد میں، اور ان میں سب سے جو زیادہ ذکر آیا ہے نا نبیوں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب سے زیادہ 135 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور ان کے علاوہ ہر نبی کا الگ الگ ذکر ہوا۔ لیکن جسے آسان القصص حضور نے فرمایا نا، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے نام پر پوری سورت ہی نازل فرما دی، حضرت یوسف علیہ السلام پر پوری سورت ہی نازل فرما دی، اور ان میں ایک نبی ایسا ہے جسے حضور نے فرمایا یہ تمام نبیوں کا دادا ہے، جد الانبیاء جسے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، 2 بیویاں 2 بیٹے۔ اب 2 جو بیٹے عطا کیے نا، ایک جو بیوی تھی حضرت سارہ تھی، اس میں سے بھی کمال والا نبی دیا، اور ایک جو بیوی تھی حضرت ہاجرہ تھی، اس میں سے بھی کمال والا نبی دیا۔ اب دونوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک ایک بیٹا۔ اب جو حضرت ہاجرہ تھی نا، ان میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی، 90 سال کی عمر میں، ربی حب لی من الصالحین، اللہ کے محبوب نے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کے دوست ہیں، خلیل ہیں، انہوں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بیٹا دے وہ بھی نیک میں سے، نیکوں میں سے، من الصالحین، صالحین میں سے بیٹا دے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے دیا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، یعنی ان کی نسلوں میں کوئی نبی نہیں آیا، صرف آخر میں آ کر ایک ہی نبی آیا جو تمام نبیوں کا افضل نبی بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی رات ان کی نسل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ادھر جو نبی پیدا ہوا حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بطن تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے نا، اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں جو باقی نبی ہے وہ سارے ان کی نسلوں میں ہے۔ کم و بیش علماء کرام نے لکھا ہے 40,000 یا 70,000 انبیاء کرام ان کی نسل میں سے ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، 40,000 یا 70,000 انبیاء کرام کے دادا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن حضر میں سے پیدا ہوئے، اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد دی۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے۔ ہم نے قصہ یوسف علیہ السلام شروع کرنا ہے، لیکن تذکرہ شروع کر لیں کہ خاندان کیسا ہے، اعلیٰ کیسا ہے، ہم پہلے تعارف کر لیں کون سے ہیں۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام عیس رکھا، ایک کا نام یعقوب رکھا، عبرانی زبان کے لفظ ہیں یہ۔ اب عیس جو تھا وہ بڑا تھا، اب اس وقت اس کا عیس نام کیوں رکھا؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کو بیٹے کی ولادت ہوئی نا، عیس جب پیدا ہوئے، ان کے جسم پر بال تھے، جس طرح بکریوں کو بال ہوتے ہیں، جانوروں کو بال ہوتے ہیں، اس طرح ان کے سارے بدن پر بال تھے، تو اس لیے آپ نے اس کا نام ہی عیس رکھ لیا، بالوں والا۔ عبرانی زبان میں عیس بالوں والے کو کہتے ہیں، بالوں والا عیس ہی رکھ دیا۔ اور دوسرا جو تھا، اس کے جو بدن کے جو بال تھے وہ ایڑیوں کا مادہ تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، تو اس لیے آپ کا نام یعقوب رکھ لیا، عقب سے بنا تو یعقوب رکھ لیا۔ تو اب 2 بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، بڑے کا نام عیس رکھا بالوں کی وجہ سے، بالوں والا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب رکھا۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کو نا محبت جو زیادہ تھی وہ عیس سے تھی، بڑے بیٹے سے۔ یہ قدرتی اور فطرتی معاملہ ہے کہ جو بڑی اولاد ہوتی ہے نا، والد کو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جو چھوٹی اولاد ہوتی ہے والدہ کو اس سے محبت ہوتی ہے، یہ فطرتی عمل ہے، یعنی والدہ کو چھوٹے بچوں سے محبت ہوتی ہے، والد کو بڑے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ اب جو چھوٹے تھے نا یعقوب تھے، بڑے تھے وہ عیس تھے۔ اب عیس کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کو محبت تھی، اور جو چھوٹے تھے حضرت یعقوب، ان کے ساتھ اپنی والدہ کو محبت تھی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹے تھے اور عیس بڑے تھے۔ اب عیس جو تھے نا وہ ایک مرتبہ باپ کی خدمت میں آئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا زندگی کا آخری زمانہ چل رہا ہے، بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، تو اس وقت بیٹے کو وصیت کرنے لگے، بڑے بیٹے کو۔ اللہ نے نبیوں کو ایک دعا دی ہوتی ہے، اور
وہ دعا جب مانگیں تو قبول ہوتی ہے، وہ دعا جب مانگیں تو قبول ہوتی ہے۔ تو اسحاق علیہ السلام کے پاس بھی دعا تھی۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام نے خیال کیا یہ جو میرا بڑا بیٹا ہے نا عیس، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میرے بعد اس کو نبی بنائے، میرے بیٹے عیس کو نبی بنائے۔ اب باپ نے بیٹے کو وصیت کی، زندگی کا فرمایا آخری زمانہ چل رہا ہے، بڑا ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، جا میرے لیے شکار کر کے لے آ، اپنے ہاتھوں سے شکار کر کے لے آ، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلا، پھر میں وہ تمہیں دعا دوں جو اللہ نے نبیوں کو دی ہے۔ اب جب یہ عیس چلا گیا نا، پیچھے ماں سن رہی تھی، پیچھے ماں سن رہی تھی۔ ماں نے سوچا کہ جو نبیوں کو اللہ نے دعا دی ہوتی ہے، نبی کی بیوی تھی نا اور ادھر نبی کی ماں تھی، اس کو پتا تھا کہ نبیوں کو جو اللہ نے دعا دی ہے، جو بھی دعا مانگے وہ قبول ہے۔ ضروری یہ دعا مانگیں گے کہ ان کے بعد جو نبی ہو وہ عیس ہو، کیوں نہ مجھے تو محبت زیادہ یعقوب سے ہے، کیوں نہ یہ دعا یعقوب لے لیں، کیوں نہ یہ دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملے۔ اب ادھر کیا ہوا، حضرت عیس تو شکاریوں کا کام کرتے تھے نا، شکاری کا کام کرتے تھے، وہ شکار تھے، وہ چلے گئے شکار کرنے کے لیے اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے۔ اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو والدہ نے کہا کہ جلدی کر بکری ذبح کر، جلدی کر بکری ذبح کر اور اپنے ہاتھوں سے سالن بنا کے اپنے والد کو کھلا۔ بکری ذبح کر کے سالن بنا کے اپنے والد کو جلدی کر کھلا۔ لیکن یاد رکھنا جو بکری ذبح کرو وہی کھال اتار کے اوپر کھال اوڑھ کر جانا، جب باپ کو کھانا دینے جاؤ تو اسی بکری کی کھال اپنے اوپر پہن کر جانا، پھر جا کے کھانا کھلانا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جلدی جلدی کیا کیا، بکری کو ذبح کیا، گوشت بنایا، شوربہ بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنا کر والد کی خدمت میں لے آئے۔ اور والدہ نے نصیحت کی کہ بکری کی کھال جو ہے اوڑھ کر جانا، اور ادھر والدہ نے کیا کیا، دیا بجھا دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اندھیرے میں بٹھا دیا تاکہ پتہ نہ چلے بڑا بیٹا آیا ہے یا چھوٹا آیا ہے۔ بڑے بیٹے کے بدن پر بال تھے نا، اس لیے ماں نے کیا کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جا لے جا اپنے باپ کے پاس کھانا۔ اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام کھانا لے آئے نا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو کھلانے لگے، اور ادھر باپ بڑا خوش ہوا، بڑے لطف کے ساتھ کھانا تناول فرمانے لگا، اور ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بدن پر ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں، وہ محسوس کر رہے ہیں بالوں والا بیٹا آیا ہے۔ وہ جو بکرے کی کھال پہنی ہوئی تھی نا، بال لگ رہے ہیں ہاتھوں میں، محسوس کر رہے ہیں میرا بیٹا عیسی آیا ہے۔ اب ادھر کھانا بھی کھا رہے ہیں، جب کھانا کھا لیا نا، آخر میں دعا کی، یا اللہ میرے بعد اس کو نبی بنا، میرے اس بیٹے کو نبی بنا، میرے اس بیٹے کو نبی بنا۔ ادھر جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کی، دعا قبول ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق میں، اور ادھر عیسی بھی آ گیا شکار کر کے۔ وہ شکار کرنے گیا تھا نا، شکار کر کے آ گیا، جب دیکھا اس کو پتا چلا جو باپ نے مجھے دعا دینی تھی وہ میرے چھوٹے بھائی نے لے لی، چھوٹے بھائی نے لے لی۔ اب نہ تھوڑا بغض آ گیا، غصہ آ گیا چھوٹے بھائی پر، اور جب بڑے بھائی کو غصہ آیا تو امان امان اللہ کی امان، جب بڑے بھائی کو چھوٹے پر غصہ آیا تو سارا غصہ ہی نکال دیتے ہیں۔ اب بھائی کو غصہ آ گیا کہ جو دعا میرے والد نے مجھے دینی تھی اس نے لے لی، اب ناراض ہو گئے اپنے بھائی سے۔ اور ادھر جب آئے نا تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو پتہ چل گیا جو دعا میں نے اس کے حق میں کرنی تھی وہ یعقوب کے حق میں کر لی۔ فرمایا جو اللہ کو منظور، اس بات میں اللہ ہی راضی ہوگا کہ یہ دعا میری یعقوب کے لیے ہو، اللہ کو جو منظور، تو فرمایا اے عیس پریشان نہ ہو، میں تجھے بھی دعا دیتا ہوں۔ فرمایا میں تجھے بھی دعا دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، حضرت اسحاق علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا اللہ میرے اس عیس بیٹے کو کبھی غریب نہ بنانا، کبھی غریب نہ بنانا، جب بھی دنیا میں رہے اس سے بڑا کوئی امیر نہ ہو۔ نبی نے دعا دی، اور اگلی دعا دی، فرمایا میرے اس عیس بیٹے کو اتنی اولاد دینا، اولاد کی کثرت ہو۔ دو دعائیں دی، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق میں ایک دعا جو نبیوں والی، فرمایا میرے بعد جو نبی ہونا یا اللہ اس میرے اس یعقوب بیٹے کو نبی بنا۔ اور حضرت عیسی علیہ السلام کے عیسی کے بارے میں دعا کی تو یا اللہ میرے اس بیٹے عیسی جو بڑا ہے اس کو اتنی اولاد دے کہ اولاد کی کثرت ہو، اور اس کو اتنا امیر بنا کہ دولت کی کثرت ہو۔ دونوں دعائیں دی، تو حضرت عیسی کو بھی دعا مل گئی، دو دعائیں ملی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دعا مل گئی۔
اب بغض آ گیا نا پھر بھی. اب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا سوچا کہ یہ نہ ہو کہ کہیں عیس اپنے بھائی یعقوب کو نقصان نہ پہنچائے. ایسا کرو میں اس کی ہجرت کر دیتا ہوں, ادھر سے کسی اور مقام پر بھیج دیتا ہوں. تو ادھر کیا کیا حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب کو اپنے ماموں کے گھر بھیج دیا, جس کا نام تھا لیان. کیا نام تھا؟ لیان. لیان کے گھر بھیج دیا. فرمایا جا ادھر ماموں کی خدمت کر. حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس لیے بھیجا کہ کہیں اس سے کوئی نقصان نہ دے. وہ غصہ تو تھا نا کہ میری دعا یہ لے لے, جو باپ نے مجھے دعا کرنی تھی یہ لے لے, غصہ تو تھا اس وجہ سے. تو باپ نے اس کو اپنے ماموں کے پاس بھیج دیا. اب لیان کی خدمت کر رہی. لیان کے بعد لیان کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک کا نام تھا لیا, ایک کا نام تھا راحیل. اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس آئے نا تو ماموں نے کہا میری خدمت کرو, 7 سال میری خدمت کرو گے تو میں رحیل کا نکاح تم سے کراؤں گا, اپنی رحیل بیٹی کا نکاح تم سے کراؤں گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کی 7 سال خدمت کی. اور جب نکاح ہو گیا نا حضرت رحیل, آپ کے خیال میں تھا کہ رحیل کے ساتھ ہوگا. جب حجرہ اویسیہ میں گئے نا, اندر جب گئے تو ادھر دیکھا تو وہ رحیل تو نہیں ہے, بڑی بہن لیا بیٹھی ہے. ماموں کے پاس ہے, آپ نے میرے ساتھ دھوکا کیا, 7 سال خدمت لی اور آپ نے رحیل کا وعدہ کر کے لیا کے ساتھ نکاح کرا دیا میرا, میرے ساتھ دھوکا کر لیا. ماموں نے کہا کہ پریشان نہ ہو, 7 سال اور خدمت کر, رحیل کا بھی تیرے ساتھ نکاح کراؤں گا. اس شریعت میں ایک نکاح میں 2 بہنیں ساتھ رہ سکتی تھی. یہ بات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آ کر شریعت تبدیل ہو گئی کہ ایک وقت ایک ہی بہن نکاح میں رہ سکتی ہے, یعنی دونوں بہنیں ایک آدمی کی بیوی نہیں بن سکتی. تو اس وقت وہ جو شریعت تھی اس وقت تھا, بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ شریعت تبدیل ہو گئی. تو ماموں نے کہا, جس کا نام لیان تھا, لیان نے کہا کہ یعقوب بیٹا اگر لیا کی آج تمہارے ساتھ شادی ہو گئی ہے, کیونکہ یہ بڑی ہے, بڑی گھر میں بٹھا دوں اور چھوٹی کی تیرے ساتھ شادی کرا دوں تو پھر زمانہ مجھے کیا کہے گا. بڑی کو بٹھا دیا, چھوٹی کی شادی کرا دی, اس لیے میں نے بڑی کی تمہارے ساتھ شادی کرائی. حق بڑی کا ہے, پہلے بڑی کا حق ہے اس لیے اس کی شادی کرائی ہے. اور کہا پریشان نہ ہو, 7 سال اور خدمت کر, اس کے بعد رحیل کی بھی تیرے ساتھ شادی کراؤں گا. اب ادھر کیا ہوا, جو لیان ماموں تھا نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ نکاح کرایا, اس کے ساتھ ایک اور لونڈی بھی تھی. وہ جو لیا تھی, لیا کے ساتھ ایک لونڈی بھی تھی. 7 سال گزر کے خدمت کرتے رہے. اس کے بعد کیا ہوا, رحیل کی جب باری آئی تو رحیل کے ساتھ نکاح کرایا. اب رحیل کا جب نکاح ہو گیا, اس کے ساتھ لیان نے ایک اور لونڈی دے دی. اب 4 عورتیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجیت میں آ گئی. 4 عورتیں, 2 بیویاں, 2 ان کے ساتھ لونڈیاں. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بڑھنے لگی. ان 4 عورتوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے دیے. کتنے بیٹے دیے؟ 12 بیٹے دیے. اب جو یہ تھی, ایک تو لیا تھی, لیا کے ساتھ ایک لونڈی تھی, ایک رحیل تھی, اس کے ساتھ بھی لونڈی تھی. لیا بڑی تھی, رحیل چھوٹی تھی. اب جو رحیل تھی نا, حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ پسند اسے کرتے تھے. اب رحیل میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 اولادیں دی, یعنی ایک بیٹی 2 بیٹے, 3 بچے دیے اس میں سے. اب جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا یوسف, حضرت یوسف علیہ السلام. اس کے بعد بہن تھی جس کا نام تھا زینب, اور تیسرا جو بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا بنیامین. بنیامین نام کیوں رکھا؟ اب وہ باقی جو 3 عورتیں تھیں نا, جو 3 بیویاں تھیں, باقی اولادیں ان میں سے تھیں. یہ جو تھی, یہ جو 3 بچے تھے, یہ اس رحیل میں سے تھے. بڑا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام, پھر اس کے بعد ایک بیٹی زینب, پھر آخری جب بچہ پیدا ہوا تو رحیل فوت ہو گئی, جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تھی. لیان کی بیٹی تھی جس کا نام رحیل تھا, وہ فوت ہو گئی. اب جب فوت ہوئی نا, وہ بچہ پیدا ہوا تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بچے کا نام بنیامین رکھا. بنیامین کیوں نام رکھا؟ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. بنیامین اس لیے رکھا کہ اس کے پیدا ہونے سے اس کی والدہ فوت ہو گئی. اس کا مطلب تھا تاج والا بچہ جس کے پیدا ہونے سے ماں فوت ہو گئی, اس لیے اس کا نام بنیامین رکھا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام سارے اولاد کی پرورش کر رہے ہیں. 12 بیٹے ہیں,
10 اوروں میں سے 2 بیٹے ان میں سے، ایک بنیامین اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام، جو سب سے زیادہ حسین حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کہاں سے دیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے جو حسن مخلوق میں کائنات میں تقسیم کیا نا، سب سے زیادہ جو حسن کا 10 حصے کیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حسن کے، ان میں سے 9 حصے جو تھے اما حوا کو دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے اما حوا کو بنایا، 9 حصے جو حسن تھا اما حوا کو عطا کیا، جو ایک حصہ جو بچ گیا وہ پوری کائنات میں تقسیم کیا۔ اب وہ تقسیم ہوا، پھر اس کے 10 حصے بنے، جو ایک حصہ بچ گیا اس کے 10 حصے بنے، پھر ان میں سے 9 حصے جو تھا حسن پھر اما حوا کو دیا، پھر اس کے جو ایک بچ گیا پوری کائنات میں تقسیم کیا، وہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا، اس میں سے بھی اما حوا کو حصہ دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اس حسن کے 10 حصے کیے، ان میں سے 9 حصے حضرت سارہ علیہ السلام کو دیے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی تھی، حضرت سارہ کو دیے۔ اب وہ ایک حصہ پھر پوری کائنات میں تقسیم کیا، پھر اس کے 10 حصے ہوئے، ان میں سے 9 حصے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیے، اور ان میں ایک حصہ جو بچ گیا وہ پوری کائنات میں تقسیم کیا، اور ان میں سے ایک حصے میں سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ جو ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کیا، جو تیرے میرے سب کے جو حصے میں آیا، ان میں سے بھی یوسف علیہ السلام کو حصہ دیا۔ یعنی 9 کا اکیلا مالک ہے، 10ویں میں بھی شریک ہے، 10ویں میں بھی شریک ہے۔ اور یہ سارا حسن آپ کو سب سے پہلے اما حوا کو ملا، ان کے بعد حضرت سارہ کو ملا، پھر حضرت سارہ سے سارا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا۔ یعنی یہ حسن آپ کو دادی سارہ سے ملا تھا، تو حضرت سارہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ حسن ملا، تو اتنے حسین تھے۔ علماء کرام لکھتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کوئی چیز کھاتے تھے یا کوئی چیز پیتے تھے، وہ حلق سے اترتی ہوئی نظر آتی تھی، اتنے حسین تھے، حلق سے اترتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس کی والدہ فوت ہو گئی ہو نا، باپ کی توجہ زیادہ اس کی طرف ہوتی ہے، باپ کی زیادہ توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ تو اب ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کی پرورش بھی کر رہے ہیں، لیکن زیادہ جو توجہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام پر، ان کی بہن زینب پر، اور چھوٹے بھائی بنیامین پر، ان کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور باقی جو بیٹے ہیں وہ بڑے ہیں، سارا دن باہر جاتے ہیں، کماتے ہیں، باپ کی وہ خدمت کرتے ہیں، سارا دن حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے، ان کی زیادہ ہی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ جو لیا تھی، لیا نے دیکھا نا سازش کی، سوتیلی ماں کبھی سگی ماں نہیں بنتی، سوتیلی ماں چاہے جتنا بھی کچھ کر لے اولاد کے لیے، لیکن ایک دن بغض ضرور کرتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے بغض آ جاتا ہے کہ جو میری سگی اولاد ہے، اس سے زیادہ اس کو محبت مل گئی، جو اس کے حق میں آنا تھا اس کو مل گیا۔ اب لیا نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام باقی ہمارے بہنوں کی طرف، اولادوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، سارا دن ان کی طرف توجہ ہوتی ہے، ساری خدمت ان کے لیے ہوتی ہے۔ اب اس نے نا چال چلی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ بھی ہے اور سوتیلی ماں بھی ہے، اس نے کیا کیا؟ غیم کھیلی، کہا کہ یوسف بیٹا بات سنو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، بچپن تھا، بلایا کہ جا، تیرا ماموں ہے نا جو ماموں، وہ بت خانے کا کام کرتا ہے، اس کے پاس بہت بت ہیں، جا اس کے سارے بت توڑ کے رہا، سارے بت توڑ کر رہا، ان میں سے جو نہ ٹوٹے نا اس کو میرے پاس لے آنا۔ اب لیا نے چال کیوں چلی؟ اس کو پتا تھا کہ اس کا ماموں میرا بھائی ہے جو بت خانے کا کام کرتا ہے، اس کے پاس ایک بت سونے کا ہے، باقی تو جو ہے مٹی کے توڑ دے گا، یہ سونے کا نہیں ٹوٹے گا، سونے کا ایسے نہیں ٹوٹے گا، وہ میرے پاس لے آئے گا۔ اب گیم کیا کھیلی اس نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام گئے، اپنے ماموں کے سارے بت توڑ دیے، اور ان میں ایک جو سونے کا تھا نا وہ نہیں ٹوٹا، وہ اٹھا کر لے آئے کہ لیا نے کہا تھا لے آنا، لے آئے، ماں کو دے دیا۔ اب ادھر جب لیا کے پاس وہ سونے کا بت آیا نا، اس نے بھائی کو پیغام بھیجا کہ یوسف نے تیرے گھر سے چوری کی ہے، ادھر بھیجا بھی خود، اور ادھر بھائی کو پیغام بھیجا کہ یوسف چوری کر کر آیا، تیرے سارے بت توڑ کر آیا، تیرے سونے کا بت لے آیا ہے، میں نے اسے چھین لیا ہے، آ کے لے جا۔ اب اس دور میں اس شریعت کا قانون یہ تھا کہ جب کوئی چوری کرے اور جس کے پاس چوری پکڑی جائے تو وہ مالک جس کی چوری کی ہے اس کی ساری زندگی غلامی کرے گا۔ لیا کا خیال تھا جب چوری اس پر ثابت ہو جائے گی، یہ میری نظروں سے ڈال جائے گا، یہاں سے
اپنے ماموں کی خدمت میں چلا جائے گا، وہاں میرے بھائی کی غلامی کرے گا، ساری زندگی وہاں غلامی کرے گا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو توجہ اس کی طرف ہے وہ میرے بیٹوں پر آ جائے گی۔ اب جب ماموں آیا نا تو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے تھے، پورے گھر کے سب سے بڑے تھے، اس کی خدمت میں کہا کہ مجھے خبر ملی ہے یوسف نے چوری کی ہے، میرا سونے کا بت لے آیا ہے، سارے توڑ کر آ گیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بلایا، بچپن تھا نا، بلایا، فرمایا بیٹا کیا کیا ہے تو نے؟ کہا کہ وہ سارا کچھ واقعہ بتا دیا، کہا کہ مجھے تو امی نے بھیجا تھا، مجھے تو لیا نے بھیجا تھا، کہا جا سارے ماموں کے بت توڑ کر آ، جو نہ ٹوٹے میرے پاس لینا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں اس کے بت بھی ہیں، کہ سونے کا بھی بت ہے، مجھے کیا پتا سونے کا کون تھا، میں گیا وہاں، امی نے بھیجا تھا، وہ سارے توڑ دیے، جو نہیں ٹوٹا اس کو لے آیا، وہ جو نہیں ٹوٹا وہ سونے کا تھا۔ اب الزام لگا رہی ہے۔ اب وہ جو ماموں تھا نا وہ سمجھ گیا کہ یہ معصوم ہے، سارا کچھ یہ جو مسئلہ ہے نا وہ میری بہن کا ہے، اس نے نہیں کیا ہے۔ اب وہ چلے گئے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، خیر ہے اگر اس نے ایسا کیا ہے۔ اب اس نے اپنی بہن کی بات میں چھپا لی، کہیں یعقوب علیہ السلام اس نہ نکال دے، کہا کہ کوئی بات نہیں، اب چلے گئے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پتا چل گیا کہ لیا کے دل میں اس کا بغض آ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سارا دن پریشان رہتے، اب میں کیا کروں، کہیں میرے بیٹے یعقوب کو، میرے بیٹے یوسف کو یہ نقصان نہ پہنچائے۔ اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کی پھپھو تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن، وہ ایک مرتبہ گھر آئی، اس کو اللہ نے اولاد نہیں دی۔ یعقوب علیہ السلام کو کہتی ہیں میرے بھائی جان یوسف بیٹا مجھے دے دے، میں اس کی خدمت کروں گی، سارا دن آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، میں اس کی خدمت کروں گی، اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی۔ اب یعقوب علیہ السلام نے سوچا یہ ٹھیک بات ہے، ادھر رہے گا کہیں لیا اسے نقصان ہی نہ پہنچائے، اپنی پھپھو کے گھر میں جائے گا، ماں بن کے وہ اس کی خدمت کرے گی، اس کو اللہ نے اولاد ہی نہیں دی، تو آپ کی پھپھو آپ کو لے گی۔ اب ادھر خدمت کرتے رہے نا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل نہیں لگتا، یوسف علیہ السلام کے بغیر دل نہیں لگتا۔ بہن کے گھر آگے کہنے لگے کہ میں یوسف کو لینے آیا ہوں، اس کے بغیر میرا مزارہ نہیں، میرا دل نہیں لگتا۔ اب پھپھو تھی نا حضرت یوسف علیہ السلام کی، اس نے کہا دل تو میرا بھی نہیں لگے گا، دل تو میرا بھی نہیں لگے گا، اس کے بغیر میں نے اسے اپنا بیٹا بنایا ہے، میرا بھی نہیں لگے گا۔ اب پھپھو نے بھی ایک گہن کھیلی، کیا کہا، بھائی کو جواب نہیں دیا، کہا ٹھیک ہے میں تیار کر کے دیتی ہوں، آپ یوسف کو لے جائیں۔ اب کیا کیا اس نے نا اپنے شوہر کا جو امامہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر پر باندھ دیا، امامہ باندھ دیا، اوپر سے کپڑے پہنا دیے اور کہا کہ بھائی جان لے جائیں۔ جب چلا گیا نا پیچھے پھر پیغام بھیجا بھائی کو، کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارا بیٹا یوسف نا وہ میرے شوہر کا امامہ لے گیا ہے، پگڑی لے گیا ہے۔ ادھر جب باپ نے دیکھا تو وہ کمر پر بندھا ہوا تھا، کمر پر بندھا ہوا تھا۔ اب قانون تو یہ تھا نا جس کے پاس سامان چوری والا آ جائے وہ ادھر مالے کی خدمت کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد سمجھ گئے کہ میری بہن مجھے بیٹا دینا نہیں چاہتی، مجھے دینا نہیں چاہتی، کوئی بات نہیں، پھر دوبارہ چلا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ بھیج دیا، دوبارہ آ گئے اپنی پھپھو کی خدمت میں۔ اب کیا ہوا کہ پھپھو ہی انتقال کر گئی، پھپھو کے بعد نے اب وہ بھی انتقال کر گئی، پھر دوبارہ یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے پرورش کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدمت کی۔ تو اس قصے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں واقع فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا اور اس کو فرمایا احسن القصص، سب سے بہترین قصہ یہ ہے، سب سے بہترین قصہ یہ آپ کا خاندان تھا۔ آج میں نے صرف تعارف کرایا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے سے پھر آگے سنیں گے، تذکرہ آگے شروع کریں گے، پھر اس کی تفسیر کریں گے۔ تو ایک بات بیان کرتا چلوں، یہ قصہ اللہ نے بیان کیوں کیا، یہ وجہ کیا تھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام آئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ کون ہے؟ جو پچھلی امتیں گزری ان میں کون تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم ابن کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے جو کریم ہے، ابن کریم ہے، ابن کریم ہے، ابن کریم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، فرمایا 4 پشت نبی ہے، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پر دادا بھی نبی، خود بھی نبی۔ فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن الکریم، فرمایا وہ خود کریم ہے جسے یوسف کہتے ہیں، اس کا باپ بھی کریم ہے جسے یعقوب کہتے ہیں، اس کا باپ بھی کریم ہے جسے اسحاق کہتے ہیں، پھر اس کا باپ
ابراہیم کہتے ہیں جو جد الانبیاء ہے، فرمایا سارے نبیوں کا دادا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان فرمائے کہ وہ کریم اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمیں اس سے سبق ملا ہمیں اللہ عز و جل اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے پھر تفسیر شروع کریں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس سورت کو اللہ نے نازل کیوں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سورت کی کیا نسبت ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ سے انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔